بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ در سیرت ملوک۔ در سیرت ملوک۔ ملوک ملک کی جمع ہے، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے ملک، ملک لام کے زبر کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے فرشتہ، ملکن۔ اس کی جمع آتی ہے ملائکہ، سمجھ آئی ہے؟ ایک ملک ہے، ملک کا معنی بادشاہ، ملک کی جمع ہے ملوک، اور ملک کا معنی فرشتہ، اس کی جمع ہوتی ہے ملائکہ۔ سیرت کا معنی ہوتا ہے طور طریقہ یا عادت۔ در سیرت ملوک کا معنی ہوگا بادشاہوں کی عادت کے بیان میں، بادشاہوں کی عادت کے بیان میں، ان کے طور طریقے کے بیان میں، کہ کون سی چیزیں بادشاہوں کو تکلیف دیتی ہیں، نقصان پہنچاتی ہیں، اور کون سی چیزیں بادشاہوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ چار خصلت اے برادر در جہاں، چار خصلت اے برادر در جہاں، بادشاہاں را بادشاہاں را ہمی دارد زیاں۔ ہمی دارد زیاں۔ خصلت کا معنی بھی عادت ہی ہے، چار خصلت کا معنی چار عادتیں، چار عادتیں، اے برادر اے بھائی، در جہان جہان میں، جہان میں، بادشاہاں را بادشاہوں، بادشاہوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے، ہمی دارد معنی رکھتی ہیں، زیاں نقصان۔ دارد کون سے مصدر سے بنا ہے؟ داشتن رکھنا، دارد مضارع، اور مضارع کے شروع میں می یا ہمی لگ جائے تو کیا بنتا ہے؟ مضارع کے شروع میں می یا ہمی لگے تو کیا بنتا ہے؟ فعل حال، فعل حال بنتا ہے۔ ہمی دارد معنی رکھتی ہیں، زیاں معنی نقصان۔ چار عادتیں چار عادتیں اے بھائی اے بھائی جہان میں بادشاہوں کے لیے نقصان رکھتی ہیں، بادشاہوں کے لیے نقصان، یعنی ان کو ان چار عادتوں سے نقصان پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ بادشاہ چوں برملا بادشاہ چوں برملا، خنداں بود، خنداں بود، بے گماں بے گماں، در ہے بتش در ہے بدش، نقصاں بود۔ نقصان بود۔ برملا کا معنی سب کے سامنے، سر عام۔ خنداں کا معنی ہے ہنسنے والا۔ کس مصدر سے بنا ہے یہ لفظ؟ خندیدن ہنسنا، خندد مضارع ہے، خند امر ہے، امر کے آگے الف نون لگ گیا ہے تو یہ اسم فاعل بنا ہے۔ خنداں کا معنی ہے ہنسنے والا۔ بے گماں کا معنی ہے بے شک۔ ہیبت کا معنی ہوتا ہے روب، دبدبہ۔ در ہیبتش کا معنی کیا ہوگا؟ اس کے روب میں۔ نقصان بود نقصان ہوگا۔ بادشاہ جب سب کے سامنے ہنسنے والا ہو، بادشاہ جب سب کے سامنے ہنسنے والا ہو، بے شک اس کے روب میں نقصان ہوگا۔ بے شک اس کے روح میں یعنی نقصان ہوگا۔ جب وہ سب کے ساتھ ہنسی مذاق کرے گا، ہر وقت ہنستا کھیلتا ہی رہے گا، تو لوگوں کے دل سے آہستہ آہستہ اس کا روب ختم ہو جائے گا، اس کا ڈر ختم ہو جائے گا لوگوں کے دلوں سے۔ نقصان کا معنی کمی ہے یہاں پر، کہ اس کے روب میں کمی ہو جائے گی۔ بعض صحبت داشتن بعض صحبت داشتن، باہر فقیر۔ باہر فقیر، صحبت داشتن کا معنی ہوتا ہے مجلس رکھنا، اٹھنا بیٹھنا رکھنا۔ صحبت کا معنی مجلس ہوتا ہے نا، تعلق، بیٹھنا کسی کے ساتھ۔ صحبت داشتن کا معنی مجلس رکھنا، باہر فقیر، ہر کنگال اور گھٹیا آدمی کے ساتھ۔ یہاں فقیر سے مراد کون ہے؟ گھٹیا لوگ۔ باہر فقیر معنی ہر گھٹیا آدمی کے ساتھ، ہر حقیر آدمی کے ساتھ۔ بادشاہاں را بادشاہوں کو ہمی سازد بنا دیتا ہے، حقیر معنی ذلیل، یعنی گھٹیا لوگوں کے ساتھ مجلس رکھنے سے وہ بھی گھٹیا لوگوں میں شمار ہوگا۔ پھر مجلس رکھنا پھر مجلس رکھنا، ہر فقیر کے ساتھ ہر فقیر کے ساتھ بادشاہوں کو ذلیل بناتا ہے۔ بادشاہوں کو ذلیل بناتا ہے۔ بازنا بازنا بسیار اگر خلوت کند
بسیار اگر خلوت کند خیشتن را خیشتن را شاہ بے ہیبت کند شاہ بے حیبت کند با زنا کا معنی عورتوں کے ساتھ، زنا کس کی جمع ہے؟ زن. بسیار معنی زیادہ. خلوت تنہائی کو، علیحدگی کو کہتے ہیں. اگر خلوت کند معنی اگر تنہائی کرے، یعنی عورتوں کے ساتھ تنہائی میں اگر وہ زیادہ بیٹھے. خیشتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنا آپ. خیشتن را اپنے آپ کو بادشاہ بے ہیبت کند کا معنی بے روب بنائے گا، یعنی اگر وہ زیادہ عورتوں کی مجلس میں بیٹھے گا نا تنہائی میں، تو اس سے بھی ان عورتوں کے دلوں سے بھی اور لوگوں کے دلوں سے بھی اس کا روب اور دبدبا ختم ہو جائے گا. عورتوں کے ساتھ اگر بہت زیادہ علیحدگی کرے، بہت زیادہ علیحدگی کرے، بادشاہ اپنے آپ کو بے روب کرے گا. بادشاہ اپنے آپ کو بے روب کرے گا. ہر کرا ہر کرا فر جہاں داری بود، فر جہاں داری بود، میلے او میلے او سوئے کم آزاری بود. سوئے کم ازاری بود. ہر کرا معنی جس کسی کے لیے، جہاں داری کا معنی ہوتا ہے بادشاہی، جہاں داری معنی بادشاہی. فر کا معنی ہوتا ہے روب اور دبدبا. فر جہاں داری کا معنی بادشاہی کا روب، بود معنی ہو. میل کا معنی ہوتا ہے رغبت، خواہش، کسی چیز کی طرف محبت ہونا، کسی چیز کے ساتھ کسی چیز کی طرف دل کی رغبت ہونا. سمجھ آ رہی ہے؟ کم آزاری کا معنی تکلیف نہ دینا. سوئے کا لفظ ابھی پچھلے سبق میں گزرا ہے. میلے او سوئے کم آزاری بود، اس مصرے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بادشاہ کے پاس بادشاہی کا روب ہے، دبدبا ہے، تو اس کے دل کی توجہ لوگوں کو تکلیف دینے کی طرف نہیں ہوگی. جو کوئی چاہتا ہے نا کہ اس کی بادشاہی قائم رہے، بادشاہی کا روب قائم رہے، تو وہ پھر لوگوں کو ستائے گا نہیں، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. جس کسی کے لیے جس کسی کے لیے بادشاہی کا روب ہو، بادشاہی کا روب ہو، اس کی رغبت اس کی رغبت ستانے کی طرف نہیں ہوتی. ستانے کی طرف نہیں ہوتی. عدل باید عدل باید بادشاہ را بادشاہ را وداد، وداد تاز عدلش تاز عدلش عالم گردند شاد. عالم گردند شاد. عدل اور داد کا ایک ہی مطلب ہے، انصاف. باید کا معنی چاہیے. بادشاہ را بادشاہوں کو، یعنی بادشاہوں کو عدل اور انصاف چاہیے، انصاف کرنا چاہیے. تا معنی تاکہ زے عدلش، شین بھی ہے نا آخر میں، اس کا اس کے عدل سے. عالم کا معنی جہان، یعنی مراد جہان کے لوگ گردند ہو جائیں. شاد معنی خوش. عدل اور انصاف کرنا چاہیے بادشاہوں کو، ظلم نہیں کرنا چاہیے، عدل کرنا چاہیے تاکہ لوگ ان سے خوش رہیں. بادشاہوں کو عدل اور انصاف کرنا چاہیے بادشاہوں کو عدل اور انصاف کرنا چاہیے تاکہ اس کے عدل سے تاکہ اس کے عدل سے جہان والے خوش ہوں. جہان والے خوش ہوں. گر کند گر کند آہنگ ظلم آہنگ ظلم بادشاہ، بادشاہ. سود نہ کند سود نہ کند مرورا مرورا گنجو سپاہ. گنجو سپاہ. آہنگ کا معنی ارادہ ہے یہاں، آہنگ معنی ارادہ. آہنگ ظلم کا معنی کسی ظلم کا ارادہ. گر کند معنی اگر کرے. سود کا معنی فائدہ. پیچھے بھی بتایا تھا جب زیاں کا لفظ آیا تھا، بتایا تھا کہ یہ آپس میں الفاظ متضاد ہیں. سمجھ آئی ہے؟ ضد ہیں. سود کا معنی فائدہ، زیاں کا معنی نقصان. سود نہ کند کا معنی اس کو فائدہ نہیں کرے گا، فائدہ نہیں دے گا. مر ورا خاص اس کو. مر کا لفظ بھی پہلے سبق میں آپ نے پڑھا ہے. مر کا معنی ہوتا ہے خاص. ورا اصل میں او را ہے، او را. پھر او کا جو پیش ہے وہ واو کو دے کر الف کو حمزہ کو حذف کر دیا، ختم کر دیا، ورا بن گیا. اس کو، خاص اس کو. گنج خزانے کو کہتے ہیں. سپاہ کا معنی ہوتا ہے لشکر، فوج. یعنی اس کو پھر خزانہ اور لشکر کوئی فائدہ نہیں دے گا. اگر وہ لوگوں پر ظلم کا ارادہ کرتا ہے نا تو لشکر بھی پھر اس کو بچا نہیں سکے گا، خزانہ بھی اس کو بچا نہیں سکے گا.
اگر ظلم کا ارادہ کرے بادشاہ اگر ظلم کا ارادہ کرے بادشاہ اس کو فائدہ نہیں دے گا اس کو فائدہ نہیں دے گا خزانہ اور لشکر خزانہ اور لشکر بازنا بازنا شاہ کے در خلوت نشست شاہ کی در خلوت نشست دور نہ بود دور نہ بود گر رود گر رود ملکش ز دست ملکش زدست بازنا منا پھر اور تو پھر کس کا ترجمہ ہے؟ بازنا کا میں نے پوچھا ہے عورتوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ شاہ وہ بادشاہ کے مانا جو شاہ کے آخر میں جو یا ہے اس کا معنی ہے وہ شاہ کے وہ بادشاہ جو در خلوت نشست خلوت میں علیحدگی میں بیٹھا نشست کس مصدر سے بنا ہے؟ نشستن دور نہ بود مانا دور نہیں ہے گر رود اگر چلا جائے رود کس مصدر سے ہے؟ سب ایک جیسے ہی اکٹھے ہو گئے ہو رود رفتن سے رفتن کا معنی جانا رود مضارع کا صیغہ ہے پہلا گر رود کا معنی اگر چلا جائے ملکش کا کیا مطلب ہے؟ ملکش اس کے ملک سے اس کا ملک سے ایسے ہی لگا دیا ہے اپنی طرف سے ہی سے کا کوئی ہے لفظ یہاں جس کا ترجمہ سے ہو شین ساتھ لگی ہوئی ہے ملکش کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا ملک زے دست ہاتھ سے زے دست معنی ہاتھ سے وہ بادشاہ وہ بادشاہ جو عورتوں کے ساتھ جو عورتوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا تنہائی میں بیٹھا دور نہیں ہے دور نہیں ہے اگر اس کا ملک ہاتھ سے چلا جائے اگر اس کا ملک ہاتھ سے چلا یعنی اس کے ہاتھ سے حکومت نکل جائے اگر تو کوئی یہ بات دور نہیں ہے بعید نہیں ہے چونکہ عادل باشدو چونکہ عادل باشدو میمون لقا معمولقا باشد اندر مملکت باشد اندر مملکت شہرا بقا شہرہ بقا چونکہ کا معنی ہے جب عادل باشد عدل کرنے والا ہو یعنی بادشاہ عدل کرنے والا ہو میمون کا معنی ہوتا ہے برکت والا لقا کا معنی ہوتا ہے ملاقات یہ دو لفظیں الگ الگ میمون معنی برکت والا لقا معنی ملاقات دو لفظ مل کر ایک لفظ بنا ہے میمون لقا اس کا معنی ہے بابرکت ملاقات والا بابرکت ملاقات والا یعنی جب بادشاہ عدل کرنے والا ہو انصاف کرنے والا ہو اور اس کی شخصیت ایسی ہو کہ اس سے ملاقات کر کے ملاقات کرنے والے کو برکتیں ملیں یعنی نیک ہو صالح حکمران ہو سمجھ آئیے کو نہیں بیٹھ جاتے ہو اس طرح کہ پتہ کوئی نہیں چلتا کہ تمہیں کچھ پلے پڑ رہا ہے یا نہیں میمون لقا کا مطلب سمجھ آیا ہے کیا مطلب ہے میمون کا معنی کیا ہے بابرکت لقا معنی ملاقات دونوں کو ملایا میمون لقا تو معنی کیا بنا بابرکت ملاقات والا کہ جس کی ملاقات میں برکت ہو جس سے ملنے والا برکت لے کر جائے یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ بادشاہ عادل ہو اور نیک سیرت ہو اچھی سیرت والا ہو اچھے کام کرنے والا ہو پھر کیا ہوگا باشد اندر مملکت ہوگی حکومت میں یا ملک میں شاہراہ بادشاہ کے لیے بقا ہمیشگی بقا کا معنی ہمیشگی نہیں اس کا وہ ملک ہمیشہ پھر اس کے پاس رہے گا جب بادشاہ عدل کرنے والا ہو جب بادشاہ عدل کرنے والا ہو اور بابرکت ملاقات والا اور برکت ملاقات والا ملک میں بادشاہ کے لیے ہمیشگی ہوگی ملک میں بادشاہ کے لیے یعنی وہ ملک ہمیشہ پھر اسی کے پاس رہے گا چوں کند سلطان چونکہ سلطان کرم با لشکری کرم بالشکری بہر او بازند بہرے او بازند صد جاں سرسری صد جاں سرسری جب بادشاہ جب بادشاہ سپاہی کے ساتھ مہربانی کرے سپاہی کے ساتھ مہربانی کرے اس کی خاطر اس کی خاطر کھیل جائیں گے کھیل جائیں گے سو جان سے سو جان سے سوچے سمجھے بغیر سوچے سمجھے